بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج سورہ سبا سے کی پہلی آیت سے شروع کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 34 ہے، 34 قرآن مجید کی۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ قرآن مجید کے نظم، قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں ایک انٹروڈکشن دیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ قرآن جس طرح سے کہ اب ہمارے پاس ہے، یہ اس ترتیب سے بہت مختلف ہے کہ جس ترتیب، جس سیکوینس میں قرآن نازل ہوا۔ اور اس کی بہت سی حکمتیں ہیں جو میں نے پچھلی مرتبہ جن کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی۔ ان میں ایک بات جو میں نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں اللہ کے اعلان کے مطابق، اگرچہ کہ وہ اعلان ایک اشارے کی صورت میں تھا، قرآن مجید کو 7 صورتوں کے گروپس میں منقسم ہونا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید جیسے کہ اب موجود ہے، یہ در حقیقت مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل 7 گروپس کا مجموعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے پہلا گروپ پڑھا اور اس کو سورہ مائدہ پر مکمل کیا، اور پھر میں نے آپ لوگوں سے فرمائش کی کہ آپ بجائے اس کے کہ میں یہاں دوسرا گروپ شروع کروں، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں 5واں گروپ شروع کروں۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں اور میں پڑھا رہا ہوں اور وہاں بھی پہلا گروپ ختم ہونے والا ہے، تو ویسی فار سیلفش ریزنز میں نے یہ چاہا کہ میں 5واں گروپ شروع کروں تاکہ میں قرآن مجید کو مختلف جگہوں سے پڑھوں اور پڑھاؤں۔ ہر گروپ دوسرے گروپ سے بہت کچھ مضامین میں مل جلتا بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ایک یونیک منفرد حیثیت بھی ہے۔ چنانچہ ہر گروپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں، ایکسیپٹ فار دا فرسٹ گروپ جس میں کہ مکی سورہ صرف ایک سورہ فاتحہ ہے، باقی تمام گروپس میں مکی صورتوں میں ہم ایک تدریج کے ساتھ ایک خاص سیکوینس میں، کرونالوجیکل سیکوینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتوں میں جو مضمون ہے وہ انذار سے شروع ہوتا ہے۔ انذار اصل میں یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے دعوت کے لیے، لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے وارن کرنا۔ اصل میں قرآن مجید کی بنیادی دعوت یہی ہے کہ لوگوں کو کہ جو اپنی زندگی میں مشغول ہیں اور ایسے مگن ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ہوش نہیں ہے، ان کو اس بات پر خبردار کرنا، وارن کرنا کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، اور یہ تو ایک امتحان ہے۔ ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں انسانوں کو ان کی اس دنیا کی پرفارمنس پر، یہاں کی ان کی کارکردگی پر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ اور اس وارننگ کا ایک اور پہلو جو نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن براہ راست خطاب کرتا ہے ان لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم کو، یعنی رسول کے مخاطبین جو امیجیٹ ایڈریسیز ہیں، ان کو تو اس دنیا میں بھی اللہ کا وہ عذاب آ جائے گا، اللہ کی وہ سزا ملے گی کہ جو ہر مجرم کو قیامت کے روز کے عدالت کے فیصلے کے بعد ملے گی۔ چنانچہ قرآن کی دعوت جو امیجیٹ ایڈریسیز ہیں ان کے لیے تو اس دنیا کے عذاب کی وارننگ بھی ہے، یعنی ان کو تو یہ وارن کیا جاتا ہے کہ تمہیں یہاں بھی عذاب آئے گا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس میں جو 7 گروپس کی، ایکسیپٹ فار دا فرسٹ گروپ، مکی صورتوں کی ترتیب ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے انذار، وارن کیا جاتا ہے۔ اس وارننگ میں بھی ایک تدریج ہے، ایک سیکوینس ہے۔ پہلے قرآن نے کہا اللہ کے تمام پیغمبروں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ اپنے قریب کے لوگوں کو وارن کریں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے
ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد سب کو وارن کریں. تو ایک انذار ہوا اور ایک انذار عام ہوا، یعنی سب لوگوں کو یہ دعوت پہنچ جائے، یہ وارننگ پہنچ جائے. اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے اتمام حجت کا، یعنی بات کو آخری حد تک ایسے واضح کر دیا جائے کہ اس کے بعد کسی کے لیے انکار کرنے کی کوئی جسٹیفائبل ریزن نہ رہے، کوئی ایسی وجہ نہ رہے کہ جو معقول ہو. سو وہ مرحلہ بھی آتا ہے، وہ بھی مکی صورتوں میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی ہجرت کرتے ہیں اور برات کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بری الذمہ ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے. سو یہ مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے عام طور پر، اور اسی سیکوینس میں انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات. مدنی صورتوں میں بیسیکلی دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے مدینے میں بالعموم، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تطہیر کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. تو تزکیہ و تطہیر یہ ظاہر ہے کہ ایک الگ سے قرآن مجید کا موضوع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماننے والوں کو ان مراحل سے گزارا جائے جس میں ان کا اخلاق اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اور ان کے اندر پاکیزگی آئے، وہ پاکیزہ ہوں اور اللہ کے قریب آئیں. تو یہ مدنی صورتوں کا ایک مضمون ہے. اور پھر بعض صورتوں میں آگے چل کے عذاب کا بھی بیان ہے. تو یوں آپ سمجھیے قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار بن گیا ہے. یعنی آپ نے جو انذار کیا یہ اصل میں اس کا بیان ہے، اور 7 مرتبہ بیان ہے. سو وہی مراحل ہیں جن میں ظاہر ہے کہ بیان کا انداز مختلف ہے، بعض سٹریسز کا فرق ہے، لیکن بات بنیادی طور پر وہی ہے. یہ جو 5واں گروپ ہے اس کی 16 صورتیں ہیں. 13 صورتیں مکی ہیں اور 3 صورتیں مدنی ہیں. گویا کہ نمبر آڈ ہے. Now here is a mathematical problem. جب نمبر آڈ ہے تو پھر یہ جوڑا جوڑا کیسے ہو گئی؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 108 جوڑا ہیں. 6 وہ ہیں کہ جو یونیک ہیں، جن میں سب سے زیادہ نمایاں تو سورہ فاتحہ ہے. وہ بالکل الگ سے ایک سورہ ہے کہ جو مکمل ہے، اس کو کسی اور پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے. تو اس گروپ میں جس میں 13 مکی ہیں اور 3 مدنی ہیں، ایک یونیک صورتیں ہیں، بالکل منفرد. وجہ یہ ہے کہ جب جوڑا بنتا ہے صورتوں کا تو مکی صورت کا مکی صورت سے بنے گا اور مدنی صورت کا مدنی صورت سے بنے گا. مکی مدنی جوڑا نہیں بن سکتا. سو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن جو بات ابھی تک مجھے زیادہ اپیل کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مکی صورتوں میں جو منفرد سورہ ہے وہ قرآن مجید کی مشہور ترین صورتوں میں سے ایک ہے سورہ یاسین، جو سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر اور پھر سورہ یاسین ہے. اور مدنی صورتوں میں جو 3 صورتیں ہیں اس میں تو یونیک سورہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سورہ حجرات ہے جو 49 سورہ ہے. سو وی آر اسٹارٹنگ فرام 34 اور یہ 49 تک یہ صورتیں چلیں گی. یہ گروپ نمبر 5 ہے. اس میں جو پہلی 2 صورتیں ہیں سبا اور فاطر، ظاہر ہے پریڈکٹیبل یہ جوڑا صورتیں ہیں. ان کے جوڑا ہونے کا ایک پہلو تو خود ان کے آغاز میں ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مثال دی تھی قرآن مجید کی جوڑا صورتوں کی، تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو میں نے پیش کیا تھا. سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی الف لام میم ہے اور سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی الف لام میم ہے.
تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک طرح سے ایک انڈیکیشن دے دی. اگلی سورہ سورہ نساء میں ایسا نہیں ہے. تو سورہ سبا اور سورہ فاطر بھی دونوں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک جوڑا ہے. یہ ایک کلیئر انڈیکیشن مل گئی کہ ان کا جوڑا ہونا خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ابتدا کے بیان سے واضح ہے. اور اس الحمدللہ کے بیان میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ دونوں صورتیں در حقیقت شکر گزاری کے رویے کا تقاضا کر رہی ہیں کہ انسان کو اللہ کے معاملے میں شکر گزار ہونا چاہیے. صرف فرق دونوں میں یہ ہے کہ ایک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تاریخ کے حوالے ہیں زیادہ، اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیے ہیں نیچرل فینومنا کے، آفاق اور انفس کے خارج کے فینومنا اور انسان کے داخل کے، اور کچھ فرشتوں کا ذکر ہے خاص انداز میں. اس پورے گروپ میں جو ایک مضمون نمایاں ہے وہ توحید کا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں توحید، رسالت اور آخرت یہ تین بڑی اہم تھیمز ہیں. تو اس میں توحید کا جو پہلو ہے وہ اس میں نمایاں ہے، اگرچہ کہ ہم کو توحید، آخرت اور رسالت تینوں کا بیان ملتا ہے. اب ہم ان میں سے سورہ سبا کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہوا کہ تمام شکر اور تمام تعریف اللہ کے لیے. اس کا آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، پڑھا ہو شاید کبھی ترجمے، سزاوار. میں بھی پڑھتا تھا، کبھی سمجھ میں آتا تھا کہ مطلب کیا اس کا، یعنی حقدار، ڈیزرو کرنے والا. تمام تعریف اور تمام شکر کو ڈیزرو کرنے والا اللہ ہے. ہی از دا ون ہو ڈیزروز اٹ. حمد کے لیے تعریف کے لیے قرآن میں اور عربی میں اور بھی لفظ ہیں، قرآن میں بھی ہیں، ثنا ہے، لیکن حمد اور شکر کے لیے بھی الفاظ ہیں، لفظ شکر ہے. لیکن حمد وہ تعریف ہے کہ جو شکر کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے. یعنی آپ تعریف تو ان چیزوں کی بھی کر سکتے ہیں، کرتے ہیں کہ جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور پڑے گا، مگر آپ کہتے ہیں بہت اچھی ہے، ویری گڈ پریزنٹیشن، اپیئرز ویری گڈ. مگر حمد وہ تعریف ہے کہ جو انسان کرتا ہے اس کے لیے کہ جس نے اس کے اوپر احسان انعام کیا اور وہ اس کے اعتراف میں تعریف کر رہا ہے. تو تمام شکر اور تمام تعریف کا حقدار اللہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سبھی کچھ اس نے بنایا، جیسے کہ آگے بات آئے گی، اور سبھی کچھ وہی دے رہا ہے، تو اگر آپ کسی اور کی بھی تعریف کریں گے تو اصل میں آپ اس کی تعریف کریں گے جس اور نے آپ پر کوئی مہربانی کی. تو اللہ کی بہت سی مہربانیاں تو وہ ہیں کہ جو وہ ہم پر کر رہا ہے براہ راست، اور بہت سی مہربانیاں کچھ اور لوگ کر رہے ہیں، کچھ اور ذرائع سے ہم پر ہو رہی ہیں کہ جو بالواسطہ ہیں، لیکن بالآخر اللہ ہی کی اصل سورس سے پھوٹتی ہیں. تو فرمایا کہ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے. یعنی اسی نے بنایا ہے اور وہی چلا رہا ہے، وہی اس کا مالک اور خالق ہے، اور وہی اس کے نظام کا بندوبست کرنے والا ہے. وہی اس میں جو معاملات چل رہے ہیں ان کو وہ رن کر رہا ہے، ان کی نگہداشت کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ شکر اسی کا ہونا چاہیے. یہ شکر کا جذبہ اتنا نیچرل اور فطری جذبہ ہے کہ اس کو ہم سب انسان مانتے ہیں، جانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کا
شکر ادا کرے انسان کہ جس نے اس پر احسان کیا۔ ہمارے دین کا نقطۂ آغاز اور اصل محرک یہی شکر کا جذبہ ہے۔ یعنی ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے اور وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ہم اللہ کے دین کو کیوں سیکھیں؟ اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہمارے پاس آیا ہے، تو ہمیں اللہ کے ان احسانات کو مانتے ہوئے کہ جو اس نے ہم پر کیے ہیں اور جن کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے پیغام کو سمجھیں اور پھر اس میں جو ہمیں اس کی طرف سے تقاضا سمجھ میں آئے اس کو پورا کریں۔ تو فرمایا کہ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ آسمانوں اور زمین کا جو مالک ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی طرح سے اس کی حمد ہوگی آخرت میں بھی۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہ دنیا کی زندگی اور اس میں جو بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو ملی ہیں اور انسان ان پر اس کا شکر گزار ہوتا ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں نعمتوں کے علاوہ مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ناانصافیاں بھی ہیں، زیادتیاں بھی ہیں۔ انسان چاہتا تو ہے کہ یہ زندگی بہتر سے بہتر ہو، انسان اس زندگی میں پرفیکشن چاہتا ہے، یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سکیم میں، وہ اللہ کے جو کریم ہے، مہربان ہے، اس نے اپنی زندگی کی سکیم میں انسانی زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک دنیا کی زندگی جس میں وہ اپنی نعمتوں کا بس ایک عکس، ایک جھلک دکھاتا ہے، آپ کا یہ ایک ٹریلر دکھاتا ہے، اور اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ موت کے بعد کی زندگی میں سامنے آئے گی۔ اس زندگی کو اس نے اگلی زندگی کی تمہید بنا کر ایک آزمائش اور امتحان کے طور پر اس کو اس نے ڈیزائن کیا ہے، اور یہ بتا دیا یہاں کہ جیسے یہاں اس کی حمد ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، اور وہ تنہا تمام تعریف اور شکر کا حقدار ہے، بالکل ایسے ہی آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں تو زیادہ جینوئن ہوگی۔ وہاں تو قرآن نے بتایا کہ جن لوگوں کو اللہ جنت نصیب کرے گا، سورہ یونس میں بتایا کہ وہ جب سب نعمتیں پالیں گے تو وہ کہیں گے کہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور ہمارا آخری جو پکارنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام شکر اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو جہان والوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں بھی اور وہاں بھی اسی کے لیے شکر ہے، اسی کے لیے حمد ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ جب یہ بتا دیا کہ آخرت میں بھی اس کا شکر ہے، تو ظاہر ہے آخرت کسی نے دیکھی تو نہیں ہے نا، اس کی تو بس اطلاع ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ان دو صفات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو خاص طور پر آخرت سے ریلیونٹ ہے۔ ایک حکیم، یعنی اللہ حکمت والا ہے، اللہ جو کام بھی کرتا ہے اس میں وزڈم ہوتی ہے، وہ بیکار نہیں ہوتا، بے مقصد نہیں ہوتا، الٹپ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کہ کسی بنانے والے نے اس دنیا کی زندگی کو بنا دیا، مگر نعوذ باللہ وہ بھول بیٹھا کہ اس میں کچھ انصاف بھی ہونا چاہیے، کچھ جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا کوئی مداوع بھی ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ حکیم اور دانا ہے۔ اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو مسائل ہیں، اس کے بعد ایک اور زندگی آئے جس میں اللہ تعالیٰ یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا نتیجہ سامنے لائے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کیا، وہ وہاں اس غلط استعمال پر پکڑے جائیں اور جواب دہ ہوں، اور جنہوں نے یہاں اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو ٹھیک استعمال کیا، برے کام کرنے اور برے فیصلے کرنے کے امکانات کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا، وہ اس کا انعام پائے۔ اگر آخرت کی زندگی نہیں ہے تو قرآن خود کہتا ہے
کہ پھر خدا تعالیٰ کو حکیم نہیں مانا جا سکتا، پھر یہ نہیں تسلیم کیا جا سکتا کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی با حکمت والی ہستی ہے۔ قرآن مجید نے یہ پوچھا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ تم نے کیسے گمان کر لیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ موت کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہوگی؟ اگر تم یہ سوچتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس دنیا کا بنانے والا حکیم نہیں ہے، یعنی اس کے بنانے میں کوئی حکمت نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی سوچ بچار نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ الحکیم ہے اور ساتھ الخبیر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں حساب کتاب ہوگا، تو حساب کتاب کیسے ہوگا؟ یعنی انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ تو فرمایا کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ باخبر ہے۔ اور پھر اس کو واضح کیا، وہ باخبر ہے، یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، یعنی جو زمین میں داخل ہوتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ مثال کے طور پر دانہ زمین کے اندھیروں میں جاتا ہے، اور جو اس سے نکلتا ہے یعنی پودے، فصلیں، ان کو بھی جانتا ہے یعنی اس کی پلاننگ ہے، اس کا شمار ہے، اسی نے اس بات کو ڈٹرمن کیا ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں ہوں گی، ان کو خوراک چاہیے ہوگی، زمین میں اس نے رویدگی فرٹیلٹی ڈال دی، دانے کے اندر صلاحیت ڈال دی، بارش کے اندر اس کے ساتھ کمبائن ہو کر ایک نتیجہ نکالنے کا ایک پوٹینشل ڈال دیا، اور پھر زمین سے فصلیں نکلتی ہیں، تو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، وما يعرج فيها، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اللہ کے فرامین کو لے کے، اللہ کی پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنے کی سینکشن کو لے کے، اور اس کے بعد انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے وہ بھی اس کی طرف چلتے جا رہے ہیں، وہ اس کی طرف جاتے ہیں، ان سب سے وہ واقف ہے۔ اللہ کو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پر ان لوگوں سے کہ جو مکے والے تھے اور شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اللہ کو مانتے تھے، اللہ ہی کو خالق مانتے تھے، اللہ ہی کو مالک مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے اور بھی پارٹنرز ہیں۔ اللہ کو پارٹنرز کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہر جگہ تو نہیں اب ہو سکتا نا، بادشاہ ہے وہ اپنا ایک اس کا روب ہے، مگر علاقے ہیں تو وہ مختلف علاقوں کے انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے خدا معبود بنائے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا ایک روب ہے، تو پھر اس سے معافی مانگنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ اس کے قریب مقرب کوئی فرشتے ہوں، کوئی بزرگ ہوں جن کے تھرو پھر اللہ کو اپروچ کیا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان پر چڑھتا ہے، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی بہت رحم کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے اگر تم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے بعد معافی اسی سے مانگو، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ جب اس کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے تو پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آئے انسان کو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور در پہ جا کے درخواست کرے اور اس درخواست کو پھر اللہ کی طرف پہنچانے کے لیے کوشش کرے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن کی اختراع ہے، انسان نے اس کو خود ایجاد کیا ہے، کنکاکٹ کیا ہے، اللہ نے اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات تو معلوم ہے کہ اللہ تو فیئر ہے، جسٹ ہے، طاقتور ہے، سب کچھ جانتا ہے،
تو اگر کچھ اور اس کے یہاں کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، مگر فیصلہ آپ نے ٹھیک کروانا ہے، فیصلہ آپ نے اپنے حق میں کروانا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک زمانے میں پڑھاتا تھا لمز میں، تو میں پنجاب یونیورسٹی سے آیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ میرے پتر کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے کس طرح ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا۔ سو یہ کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا۔ لڑا کی خیال ہے بابر علی دا نہیں پتر یا ادھر پوتا نہیں آئے گا؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ سو یہ انسان کی ایک ذہنیت ہے کہ وہ کہہ رہی کہ کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس دھاندلی کو کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں لوگ کہ وہ اللہ کے علاوہ اور چیزیں پیدا کر لیتے ہیں۔ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، کہیں کوئی فرشتہ، ہم اگلی سورہ میں دیکھیں گے مکے والوں نے فرشتوں کو بنا لیا، کہیں کوئی جن، کہیں کوئی بزرگ، اور ان کے ذریعے سے پھر وہ اللہ کو اپروچ کرتے ہیں، اللہ کو معافی مانگتے ہیں۔ بعض اوقات وہ پھر یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ان کے اندر طاقتیں ہیں اولاد دینے کی، کاروبار کو بہتر کرنے کی، اینڈ سو آن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی رحیم ہے، وہی غفور ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، کسی اور کے پاس جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی دعائیں سننے والا ہے، نہ کوئی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، اور انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی گھڑی نہیں آئے گی، قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ قل بلا، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، لازماً آئے گی وہ تم پر، یعنی وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے لازماً آئے گی۔ عالم الغیب، جو غیب کا جاننے والا ہے، یعنی اس کو تمام باتوں کا علم ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ آخرت کے آنے کا وقت کیا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں، تو وہ لازمہ آ کے رہے گی۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ اور نہ ہی اس سے کچھ کم اور نہ ہی اس سے کچھ زیادہ، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ سب ایک کھلی کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی تمہارے اعمال ہیں، جو کچھ بھی اعمال کے پیچھے محرکات ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے ہاں اس کے علم میں موجود ہیں، اور اس کا علم یعنی اتنا واضح ہے، اتنا طے شدہ ہے، حتمی ہے کہ وہ ایک کھلی کتاب ہے۔ یہ فی کتاب مبین، یعنی یہ اصل میں اللہ کے اس علم کی تعبیر ہے کہ جس کو کہ اتنا حتمی بیان کر دیا گیا کہ گویا کہ وہ ایک لکھی ہوئی چیز ہے اور واضح بھی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، غیر واضح ہونے کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ کوئی کتاب ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں کہ جن کا تعلق اس دنیا سے ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ اصل میں متشابہات ہیں، یعنی ان کو قرآن مجید نے میٹافوریکلی ڈسکرائب کیا ہے، ہماری زبان میں ڈسکرائب کیا ہے، لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کوئی بات ان چیزوں کے بارے میں نہ کریں کہ جو بات اللہ نے بتا دی ہے۔ سو ہر چیز ایک کھلی کتاب میں موجود ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے ہم کو انفارمیشن دے دی کہ اللہ کے ہاں جو اس کے علم کا ریکارڈ ہے وہ کلیئر ہے، اور وہ بالکل وہ ہے، حتمی ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اہتمام اس نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ صلہ دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اس دنیا کی زندگی میں، جنہوں نے اپنے اختیار کو ٹھیک طرح سے استعمال کیا، جن کو کہ زندگی میں اگرچہ کہ غلط کام کرنے کا موقع تھا اور غلط کام کرنے میں ان کو لالچ نظر آتی تھی، ان کو کچھ
وقتی امیجیٹ کامیابی نظر آتی تھی، لیکن وہ ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے علم کو سچا رکھا۔ ایمان اصل میں اینڈ رزلٹ ہے دیانتدارانہ علم کا۔ جب آپ صحیح بات جاننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور نہ لالچ کرتے ہیں، نہ ضد کرتے ہیں، نہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ کے سامنے اگر اللہ کا پیغام صحیح طرح سے آئے گا تو آپ اس کو مانیں گے۔ اور اگر انسان اس بارے میں دیانتدار نہیں ہے، یا لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے نہیں مانتا، یا تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے نہیں مانتا کہ میں نے تو جو پہلے سے بات مانی ہوئی ہے، میں اس کے علاوہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں نے اس شخص سے نہیں سننا، میں نے ان لوگوں کی بات نہیں سننی، تو آدمی اپنے آپ کو حقیقی علم سے محروم کر دیتا ہے۔ اور حقیقی علم ہی ہے کہ جو انسان کو ایمان کی طرف لے جاتا ہے، یعنی وہ سچائیاں کہ جو اگرچہ کہ نظر تو نہیں آتی لیکن وہ اتنی واضح ہے کہ اگر کوئی شخص دیانتداری سے ان کو جاننا چاہے تو وہ اس کو جان سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ آخرت اس لیے وہ برپا کرے گا تاکہ وہ صلہ دے ان کو کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ہمارے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایمان تو مسلمان ماں کے پیٹ سے لے کے آ گیا ہے، اب اس نے اصل میں نیک اعمال ہی کرنے ہیں۔ تو جب یہ ایٹیچیوڈ لوگوں کا بن جاتا ہے تو نیک اعمال بھی اصل میں ایک روٹین ایکسرسائز ہوتی ہے، جو دیکھا آپ نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان پیدا ہونے کے باوجود آپ کو حقیقی ایمان لانا ہے۔ حقیقی ایمان سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اللہ ہے کہ جس کی صفات ہیں، آخرت ہونے والی ہے، اس میں ہم جواب دہ ہوں گے، اللہ کے پیغمبر اللہ کی وحی پاتے تھے اور انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ یا ہی آپ نے رٹی رٹائی بات سن لی ہے اور بس اس کو ایسے ہی مان لیا، جیسے کہ مثال کے طور پر کہیں کوئی ہندو پیدا ہوتا تو اس کو مان لیتا، یا کوئی عیسائی پیدا ہوتا تو اپنے نظریات مان لیتا۔ یہ ماننا تو کوئی ماننا نہ ہوا نا، اس میں در حقیقت انسان سچائی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، کوسچنز پیدا ہوتے ہیں، آدمی ان کو ایکسپلور کرتا ہے، مختلف لوگوں کی بات سنتا ہے اور پھر اپنے دل کا اطمینان کرتا ہے۔ تو یہ خود ایک سٹرگل ہے، اس میں ہر روز اس ایمان میں، اس اطمینان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ آپ کو چیلنجز آتے ہیں، جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے، بڑا ٹیمپٹنگ ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ بول دے تو پھر اس کے بعد اس کا ایمان کم اور کفر زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم بالایمان، انہوں نے ایک جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر وہ اس وقت کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں۔ سو یہ ایک اٹس این آن گوئنگ پروسیس۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مسلمان والدین کے گھرانے میں پیدا ہو گئے اور آپ کا نام مسلمانوں کا ہو گیا، بلکہ اصل میں یہ ان حقیقتوں کو ماننے کا نام ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، ہم اپنی فطرت کے مطابق چیزوں کو ایکسپلور کریں، اور پھر ہم دھیرے دھیرے ان چیزوں کو ماننے والے، ان پر مطمئن ہونے والے بنیں اور اپنے عمل کو اس کے مطابق کریں، جس کو کہ عمل صالح کہا گیا ہے۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک، صالح کا مطلب ہوتا ہے اپروپریٹ، جو چیز اس کائنات، اس دنیا کے ڈیزائن میں بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہماری دنیا کی زندگی بنائی گئی ہے، جیسے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اس میں جھوٹ فٹ نہیں بیٹھتا، یعنی جھوٹ جو ہے یہ پرابلمیٹک ہے، اور سچ یہ بالکل اپروپریٹ ہے، بالکل درست ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطلوب ہیں، جو ہماری دنیا کی زندگی کے اس ڈیزائن میں بالکل مطابق ہیں اس کے، کہ جو ہم سے ہمارا جو ایک دنیا میں رہنے کا ایک سسٹم ہے اس کو پورا کرتی ہیں، اور اس کے جو الٹ ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ منکرات ہیں کہ جن کو چھوڑنا نیک عمل ہے یا عمل صالح ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت بھی ہوگی اور عزت والا رزق بھی ہوگا۔ یعنی جب لوگ ایمان لائیں گے
اور ایمان کے مطابق نیک اعمال اختیار کریں گے، عمل صالح اختیار کریں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو مغفرت ملے گی۔ مغفرت ملے گی یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں لوگ فرشتے بن جائیں گے۔ غلطیاں ہوں گی، انسان انسان ہے، انسان ایک ایسی دنیا میں رہ رہا ہے کہ جس میں اس کو غیب کی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم یہاں پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں کئی جگہ کئی مرتبہ کہ جب زندہ ہوتے ہوئے، سانس لیتے ہوئے موت نظر آ جائے گی تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ امتحان ہے ہی غیب کا امتحان، یہ امتحان ہے ہی اس چیز کا امتحان کہ ہم اس ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جس میں ہمیں انسان تو نظر آ رہے ہیں، درخت تو نظر آ رہے ہیں، ستارے سیارے اور چاند سورج تو نظر آ رہے ہیں، فرشتے نظر نہیں آ رہے، اللہ نظر نہیں آ رہا، وحی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، آخرت نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا میں کہ جس میں اصل حقیقتیں نظر نہیں آ رہی، آدمی اور پھر شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، آدمی سے غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن اسے بڑی غلطیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور چھوٹیوں کو بھی جان بوجھ کر نہیں کرنا، سوائے ان کے کہ جو ہو جاتی ہے۔ انسان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے آدمی ایوری ناؤ اینڈ دین سلپ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی جو ان سے کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کرے گا، ورزق کریم اور عزت والی اس کو رزق ملے گا، یعنی اس کا جو انجام ہوگا آخرت میں جنت میں، اس میں جو اس کو فیسلٹیز اللہ کی طرف سے ایمینٹیز جو ملیں گی چیزیں، تو سب کی سب اس میں شامل ہیں۔ عزت ملے گی اس کو اس لیے کہ اس نے اللہ کی امتحان میں کامیابی حاصل کی اور اچھا پرفارم کیا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کوشش کی، سعی کی ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین کہ وہ اس کو نیچا دکھائیں۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب ہوگا دردناک عذاب، بہت برا عذاب ہوگا۔ یہاں ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے مقابلے میں جن لوگوں کو بیان کیا، ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے جھٹلایا، لیکن یہاں اس کی جگہ پر ایک اور چیز بیان کی جو ایسنشلی اسی انکار اور تکذیب، جھٹلانے ہی کی ایک وضاحت ہے۔ وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں، جو پیغمبروں کے زمانے میں بالخصوص، وہ صرف انکار نہیں کرتے بلکہ وہ جھٹلاتے بھی ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سچا پیغام ہے، اللہ کا پیغام، یہ نیچا ہو جائے، یہ کمزور پڑ جائے، یہ پاپولر نہ ہو، اس لیے کہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ حق کے آگے ماننے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ حق لوگوں نے ماننا شروع کر دیا تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ بعض اوقات وہ جو حق کو ماننے والے ہیں ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پیغام برحق ہے وہ کسی طرح سے نیچا ہو جائے، اس کو کمزور کیا جائے۔ تو یہ ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے مقابلے میں کفر کرنے والے اور جھٹلانے والوں کا ذکر یہاں ایسے کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کے معاملے میں کہ وہ ان کو نیچا دکھائیں، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہوگا عذاب، اور دردناک ان کے لیے عذاب ہوگا، بہت ان کے لیے درد انگیز سزائیں ہوں گی۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ کہ جو علم دیے گئے وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اس کو کہ جو اترا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، کیا سمجھتے ہیں؟
هو الحق، کہ یہ حق ہے، یہی حق ہے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ کہ یہ رہنمائی کرتا ہے اس ذات کی طرف، اس راستے کی طرف کہ جو زبردست اور تعریف کیے گئے کا راستہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ۔ تو فرمایا کہ یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایک اطمینان اور ایک تسلی دی گئی ہے کہ اگر کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پیغام کو کمزور کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس پیغام کو برحق سمجھتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جو حقیقی علم رکھنے والے ہیں۔ حقیقی علم رکھنے والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت نالج ہے، ان کے پاس بہت انفارمیشن ہے۔ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو علم رکھنے والا آدمی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے۔ نہیں، بہت ساری انفارمیشن تو انسائکلوپیڈیا پڑھ کے ہو سکتی ہے آدمی کی، آپ رٹا لگا لیں تو آپ کو ہو جائے گی۔ واٹ از مور امپورٹنٹ از کہ جو آپ کے پاس علم ہے، انفارمیشن، آپ اس کی روشنی میں سچائی جاننا چاہتے ہیں، اور آپ کے یہاں کلیئرٹی ہے۔ آپ اصل میں جو کچھ جانتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو روشنی ملی ہے، اور آپ اس روشنی کے حاصل کرنے کے نتیجے میں آپ صحیح فیصلے کرتے ہیں، صحیح باتیں مانتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، اور آگے چل کے یہ بات کھلے گی اگلی سورہ میں، بہت نمایاں ہو جائے گی، کہ وہ بڑی مشہور آیت ہے سورہ فاطر کی کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے تو ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہی ہیں۔ یعنی آپ اس کو یوں دیکھیں تو مطلب یہ ہوگا، اگر آپ اس کو ایک دوسرے اینگل سے، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی اصل میں عالم ہے، وہی صحیح علم رکھتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے علم نے اس کو اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچایا تو وہ کیا علم ہے؟ وہ ایک انفارمیشن ہے بیکار قسم کی، جس نے کہ اس کو گائیڈ ہی نہیں کیا، جس نے اس کی رہنمائی نہیں کی۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ کہا کہ وہ لوگ کہ جو علم دیے گئے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مکے والوں میں سے، وہ تو جانتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے اوپر اترا آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے، اور وہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف کہ جو العزیز الحمید کا راستہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ۔ لیکن اللہ کے بارے میں جو اللہ کی صفات بیان کی وہ ایک زبردست، یعنی پاورفل، اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی اگر جب وہ فیصلہ کرے گا کہ اس دنیا کی زندگی کی بساط کو وہ لپیٹ لے اور اگلی زندگی کا وہ آغاز کر دے، وہ پاورفل ہے اور اس وجہ سے وہ کر سکتا ہے، اور وہ تعریف کیا گیا ہے۔ وہ کسی انسانوں میں سے کسی کے تعریف کرنے کا وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کا انحصار نہیں ہے، اس کی تو اس پوری کائنات میں تعریف از خود ہو رہی ہے۔ تو وہ وہاں جو برپا کرے گا دن، اس کی طاقت سے ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو فیصلے ہوں گے وہ فیصلے اس کے تعریف کیے جانے کے پہلو کو بالکل واضح کر دیں گے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے شخص کے بارے میں، ینبئکم، کہ جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تم از سر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو یہ کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک انسان کے پاس کسی سچائی کو غلط قرار دینے کے لیے کوئی واضح دلیل نہ ہو تو پھر ایک طریقہ، ایک گر یہ ہوتا ہے کہ آپ مذاق اڑائیں۔ مذاق کبھی کبھی اگر ڈش میں جیسے نمک ہوتا ہے اس طرح سے ہو جائے تو اچھی چیز ہے، آدمی کو زندگی میں اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔
لیکن اگر غلط موقع پہ انسان مذاق کرے، اور خاص طور پر ان سنجیدہ حقیقتوں کو جاننے کے لیے جب بات ہو رہی ہو کہ جن کے جاننے ہی میں انسان کی اصل کامیابی ہے، اور انسان بجائے اس کے کہ اس کو سمجھے، اس کو اگر مذاق میں ٹالے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک گری ہوئی چیز ہے اور ایک بالکل غلط رویہ ہے۔ تو انہوں نے، انکار کرنے والوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ انکار کرنے والوں کے نقطہ نظر سے اس کی ایڈوانٹیج یہ تھی کہ جب آپ مذاق اڑاتے ہیں تو بعض لوگوں کو آپ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، جن کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، یا وہ بھی چاہتے ہیں کہ انکار ہو، تو ایک مذاق اڑانے کے رویے کے نتیجے میں لوگوں کو ایک اطمینان رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے اس طرح سے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کہ کیا ہم بتائیں آپ کو ایک شخص کے بارے میں جو کہتا ہے کہ جب تم کل سڑ کے ہڈیاں ہو جاؤ گے، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تو تم معلوم ہے ایک نئی شکل میں، ایک از سر نو تم پیدا کیے جاؤ گے۔ افطرا علی اللہ کذبا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ لایا ہے، ام بھی جنہ، یا شاید اس کو کوئی جنون ہے، یعنی یہ ایسا ہے کہ کچھ اس کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ہم کئی جگہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انکار کرنے والے کفار کی بات کو جیسا کہ وہ کرتے تھے من و عن اس کو کوٹ کر دیا۔ ہم اگر اپنے آج کے دور کا جو ہمارا نیریٹو ہے دینی، اس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ترجمہ جو ہے جو میں کر رہا ہوں یہ گستاخی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا، اس پیغام کو لوگوں نے ریسیو کیا، کچھ نے مانا، کچھ نے انکار کیا، جنہوں نے انکار کیا انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے مذاق اڑایا، تو خدا تعالیٰ اپنی کتاب میں وہ چیزیں ڈالے گا کہ جس کی سزا اس نے موت مقرر کی ہوئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان محض عقیدت مندی کا نام نہیں ہے۔ بھائی آپ اپنے ماننے والوں کو اکٹھے کر کے شاعری شروع کر دیں، تقریریں شروع کر دیں، نعرے لگا دیں، تو ایک قسم کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کو اس چیز سے دلچسپی ہے کہ آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ دونوں جانب کی بات سنیں۔ وہ انکار کر رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کچھ دلائل دے رہے ہیں، اور ادھر ایمان کی طرف انوائٹ کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے، اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کی بات سنیں اور پھر اپنا اطمینان کریں کہ کون سی بات ہے کہ جو ہم کو صحیح لگتی ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بات اللہ کی بات ہے، اگر انسان سنجیدگی سے اس کو سنتا ہے تو وہ اس کو مطمئن کرے گی، وہ اس کو کنونس کرے گی، اور اس کے اطمینان اور اس کی کنوکشن میں اضافہ ہوگا جیسے جیسے وہ پڑھے گا، جیسے جیسے وہ غور کرے گا، جیسے جیسے وہ عمل کرے گا۔ اگر آپ اس ساری گفتگو کو ہی بند کر دیں، اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کرنے ہی نہ دیں، تو بولتے سوال ہی پیدا ہو کہ اگر انہیں کرنے کی ضرورت نہیں تو پھر اس کی تلاوت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں، آگے آپ کو اور بھی اس کی مثالیں ملیں گی، اس سے بھی زیادہ سخت تنقید ہے۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی سزا موت ہے، ادھر تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں بھائی کوئی اعتراض کر رہا ہے، کوئی جاننا چاہ رہا ہے نا، یا وہ ہٹ دھرم ہے تو مارا جائے گا خدا کے ہاں، اور اگر وہ اعتراض کر رہا ہے اس لیے کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ بات سمجھائیں۔ لیکن یہ بات کہ آپ ماحول ایسا پیدا کر دیں کہ جس میں لوگوں کے لیے بات کرنا ہی ممکن نہ ہو، تو پھر اصل میں آپ ایک ایسا ایٹماسفیئر بنا رہے ہیں جس میں یا تو بے سمجھے عقیدت مند ہوں گے یا منافق قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو جھوٹ موٹ میں آپ یہاں میں ہاں ملائیں گے۔ قرآن اس کے برعکس جب کفار کے اعتراض کو بیان کرتا ہے، اعتراضات کو کھل کے بیان کرتا ہے، اور آپ دیکھیں اس کی یہ مثال ہے کہ کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے انکار کیا کہ ہم بتائیں تم کو ایک ایسے شخص کے بارے میں جو تم کو یہ کہتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم ایک نئی تخلیق
کی شکل میں اٹھائے جاؤ گے، از سر نو پیدا کیے جاؤ گے، اللہ پر یہ جھوٹ بولتا ہے نہیں، یا اس کو جنون طاری ہو گیا ہے۔ اس کا جواب دیا قرآن نے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے، فی العذاب والضلال البعید، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کو ماننا نہیں چاہتے، اس وجہ سے وہ اس طرح کے فضول مذاق کر رہے ہیں جن کا کہ کوئی حقیقت کو جاننے سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور یہ ایک ایسی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جو بہت دور کی گمراہی ہے۔ یعنی ایک گمراہی وہ ہوتی ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان واپس آ سکتا ہے، انسان کے لیے واپسی کا امکان ہوتا ہے۔ ایسی چھوٹی موٹی گمراہیاں تو آدمی کو مبتلا ہوتی ہیں، اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں آدمی غور کرتا ہے، اسی کے نتیجے میں آدمی کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب آدمی ضد میں آ جائے تو پھر وہ ایسی دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے کہ واپسی کا امکان نہیں رہتا۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو پھر کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو کچھ بھی ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں، ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم دھسا دیں ان کو زمین میں، نخسف بہم الارض اور نسقط علیہم کسفم من السماء، یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ یعنی جس دنیا میں یہ رہتے ہیں، جس کی عنایات سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس میں اللہ ان کو نواز رہا ہے، آسمان ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھت ہے، آرام سے اطمینان سے باہر نکلتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں رات کو، صبح کے وقت سورج ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، بادل ہوتے ہیں، کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ گھر سے باہر نکلیں گے تو کہیں سر پہ ہی نہ کوئی کسی ستارے سیارے کا کوئی پتھر آ کے لگ جائے تو ہیلمٹ پہن کے نہ نکلیں، نہیں، بالکل اطمینان ہوتا ہے۔ زمین ہے کہ بالکل صاف ہے، ہموار ہے، آپ چلتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اگر یہ ایسی نہ ہوتی تو قدم قدم پر آدمی سوچتا کہ قدم بڑھائیں کہ کہیں گری نہ جائے نیچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا تم کو دی ہے، جس میں کہ اس نے آسمان کو ایک چھت سی بنایا ہے، زمین کو ایک فرش کی مانند بنایا ہے، یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان سے تمہارے اوپر کوئی ٹکڑا گرا دے اور تم کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو متوجہ ہونے والے ہیں، یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ بات کو سمجھیں اور غور کریں، ان کے لیے اس میں بھی بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے جو دنیا ان کو دی ہے جس سے کہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس دنیا سے اگر انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا شکر ادا نہ کیا تو وہی اللہ کے جس نے آج اس کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے، وہی ہمارے رویے کے نتیجے میں اس کو ہمارے اوپر نعمت کی جگہ پر زحمت بنا دے، رحمت کی جگہ ایک عذاب کا ذریعہ بنا دے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں نشانی ہے کہ وہ غور کریں اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس بات پر کے نتیجے میں وہ اس کے شکر گزار بنیں۔ میں ان آیات کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہم نے سورہ سبا جو 34ویں سورہ ہے اس کا آغاز آج کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف، اسی کا شکر ہوگا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑی حکمت والا بہت باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو اس سے نکلتا ہے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو آسمان سے اترتا ہے، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو اس پہ چڑھتا ہے، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے انکار کیا، لا تأتینا الساعة، آخرت ہم تک نہیں آئے گی، ہم پر آخرت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم،
لتأتینکم، وہ لازماً تم پر آئے گی، عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ، نہیں چھپا ہوا اس سے، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ صلہ دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت ہوگی اور عزت والا رزق ہوگا، والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کے معاملے میں کوشش کی، معاجزینہ، کہ وہ ان کو نیچا دکھائے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ لوگ کہ جو علم دیے گئے، حقیقی علم، وہ دیکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس کے بارے میں کہ جو آپ پر نازل کیا گیا، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، هو الحق، کہ وہ حق ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ کہ وہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف کہ جو اس کا ہے کہ جو زبردست ہے اور تعریف کیا گیا ہے، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے انکار کیا، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم نہ بتائیں تم کو ایک ایسے شخص کے بارے میں، ینبئکم، کہ جو تم کو کہتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مر کھپ کے تم ہڈیاں ہو جاؤ گے بوسیدہ، انکم لفی خلق جدید، تو تم اس کے بعد دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، از نو پیدا کیے جاؤ گے، افترا علی اللہ کذبا، یہ خدا پر جھوٹ باندھ لایا، ام بھی جنہ، یا اس کو کسی کا جنون ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، فی العذاب والضلال البعید، وہ عذاب میں ہوں گے اور وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں، افلم یرو، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کو کہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں، ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم دھسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں ان کے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لایتن، نشانی ہے، لکل عبد منیب، ان لوگوں کے لیے، ان بندوں کے لیے کہ جو رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو توجہ دینا چاہتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ میرے دو سوال ہیں جناب، آپ جوڑا جوڑا سے متاثر ہوئے اصل میں۔ دو سوال جی۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اسٹارٹ میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ قرآن کی جو 7 گروپنگ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مطلب قرآن جب کمپلیٹ ہو گیا تھا اور لوگوں نے پھر کس طرح یاد کیا، وہ اسی آرڈر میں تھا جس آپ ہے؟ ایسا ہی ہے، یعنی اس کے برعکس کوئی اور امکان ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو پھر آپ یہ دیکھتے کہ مسلمانوں میں 2 3 4 5 ڈفرنٹ ترتیبیں ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ کے فیصلے کے نتیجے میں ہی ایسا ہوا کہ وہ مسلمان کے جو میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اختلاف کرتے ہیں، بڑی چیزوں میں بھی اختلاف کرتے ہیں، قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، حالانکہ قرآن کی یہ ترتیب اس کی اوریجنل کرونولوجیکل ترتیب سے بہت مختلف ہے۔ سو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس کی کسی نے کوشش کی تو وہ غیر مسلم تھے۔ میں ایک مرتبہ بڑا نروس ہوا، میں اس دعوے کے ساتھ کسی گورے سے بات کر رہا تھا، اس گورے نے جناب نکالا ایک قرآن مجید، اس نے کہا کہ ذرا بتاؤ یہ آیت کہاں ہے، کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ آیت ذرا نکالو۔ سو آئی نیو کہ یہ آیت تو ہے قرآن کی، تو اب میں نکالنے کے لیے اس نے کہا کہ میں تمہیں قرآن دیتا ہوں، تو اس نے قرآن مجید وہ ترجمہ دیا، اس میں شاید عربی بھی تھی،
تو آئی واز نروس، مجھے سورہ بقرہ ہی نہیں مل رہی تھی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہیں اور تھی. اچھا دیکھا باہر تو ترجمہ تھا اپنے اس کا داؤد، تو میں نے کہا داؤد تو اپنا ہی بندہ ہے. تو بعد میں پتہ لگا نہیں داؤد جو ہے وہ یہودی ہے. تو یہودی اور لوگوں نے بھی قرآن چھاپا ہے. میں اس کو قرآن نہیں کہوں گا، قرآن کی آیات چھاپی جن کو کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ خیال کیا کہ یہ صحیح ترتیب ہے. لیکن مسلمانوں نے نہ یاد کرنے میں اور نہ اس کو چھاپنے میں کبھی کسی اور ترتیب کو ملحوظ رکھا سوائے اس کے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے مگر یہ کہ آپ نے اس ترتیب کو مسلمانوں کو دے دیا اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب کیا حکمت ذرا یہ بتا دیں کہ جس طرح نزول ہوا قرآن کا اسی طرح کیوں یہ ترتیب اس طرح ہوگی؟ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو یہ کتاب آپ کی رہنمائی کر رہی تھی، اور آپ کے سامنے ایک مشن تھا. آپ اللہ کی طرف سے ایک مینڈیٹ لے کر آئے تھے، اور وہ یہ کہ اس کتاب کو آپ کو پیش کرنا ہے اپنی قوم کے سامنے، ان کو دعوت دینی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ چیز ہونی ہے جس کو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں چھوٹی قیامت، قیامت صغریٰ. اسی دنیا میں اس قوم کے اوپر عذاب آنا ہے جیسے پچھلے رسولوں کے معاملے میں ہوا کہ جس نے آپ کا انکار کر دیا. تو یہ جو مشن تھا یہ بہت ڈیفرنٹ تھا اس چیز سے، اس مقصد سے کہ جو جب یہ مشن کمپلیٹ ہو گیا اور پورا قرآن نازل ہو گیا تو یہ کتاب اب ایسے لوگوں کو ملی کہ جو ماننے والے مسلمان امت تھے. تو اب اس کی ترتیب میں نے گزارش کی، قرآن نے اس کا اشارہ کر دیا تھا، 7 گروپس بنائے گئے اور ہر گروپ میں اس کا لحاظ رکھا گیا کہ وہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں ہوں. اور اس میں پہلا گروپ بالکل شروع کا وہ ہے کہ جو ان 4 بڑی صورتوں پر مشتمل ہے، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، جو اصل میں مسلمانوں کو خطاب کر رہی ہیں. سو اس میں اب ترتیب کو لازماً بدلنا تھا، کیونکہ اب نہ کوئی پیغمبر آئیں گے اور نہ پیغمبر کے آنے کے بعد، اللہ کے رسول کے آنے کے بعد جو ایک قوم پر حجت تمام ہونے کے نتیجے میں، بات آخری حد تک واضح ہونے کے نتیجے میں جو عذاب آتا ہے اس عذاب کو آنا ہے. سو یہ بتا دیا مسلمانوں کو اس ترتیب کو بدل کے کہ دیکھو کتاب وہی ہے، جو کچھ ہوا اس کتاب کے ذریعے سے ہوا، لیکن اب تم کو اس کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے پڑھنا ہے اور تمہیں اس کی دعوت کو مانتے چلے جانا ہے، اور اس مشن کو کہ جو اکمپلش ہوا اس کے ذریعے سے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان کو مضبوط کرنا ہے. سو یہ ایک بالکل ڈفرنٹ ایک تقاضا تھا. آپ نے دوسرا سوال کرنا تھا. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جی مطلب یار صاحب میری انڈرسٹینڈنگ میں دوسرا ریزن یہ بھی ہے کہ اس پر جو مطلب قرآن نازل ہوتا تھا وہ بعض تو اس پرٹیکولر ٹائم کے ایونٹ کے واقعات کی وجہ سے بھی نازل ہوتا تھا. جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا کہ وہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس میں آپ کے لیے ایک گائیڈنس کا ایک کام کر رہا تھا. اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اب امت ہے، اب امت کی حیثیت سے ہم کو یہ مل رہا ہے. چنانچہ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ تمام لوگوں کو کہ سے غلط فہمی دور کر دی جائے کہ اب ہم میں سے کوئی پیغمبر ہے. ہم بالکل آرڈنری لوگ ہیں، اللہ کے پیغام کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کی حکمتوں کو جان رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. ورنہ تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں بھی اب وہی سارے کام کروں. نہیں، ان میں سے بعض کام ہم کو بھی کرنے ہیں اور بعض کام ہم کو ہرگز نہیں کرنے، اس لیے کہ وہ ایک اسپیشل مشن تھا جو ہوا اور اکمپلش ہو گیا. تو اس کے
دلائل ہیں، اس کے شواہد ہیں، اس کی ترتیب ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ 7 مرتبہ کرتا ہے. یعنی میں نے گزارش کی نا کہ 2 حصے ہیں ہر گروپ کے، ایک ہے مکی اور ایک ہے مدنی. مکی حصوں میں بالعموم انذار، وارننگ، انذار عام، سب کو وارننگ، ایک اسپیشل وارننگ، ایک سب کو وارننگ. پھر اتمام حجت، بات کا آخری حد تک واضح ہو جانا. اس کے بعد ہجرت و برات، برات کا اعلان کرنا اور ہجرت. یہ ایک ترتیب سے تمام گروپس میں، 6 گروپس کا. یہ پہلے گروپ میں تو ظاہر ایک سورہ فاتحہ ہی ہے. اور جو مدنی صورتیں ہیں جو ان کے ساتھ آتی ہیں، وہ اصل میں یوں سمجھیے کہ ان کا رشتہ مکی صورتوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے تھیوری کا پریکٹس سے ہوتا ہے. کیونکہ مدینہ منورہ میں اسلام کی شریعت انڈیویجول بھی اور کلیکٹیو بھی، اس کی امپلیمنٹیشن کا موقع آ گیا تھا. تو وہاں کیا ہے؟ وہاں مسلمانوں کی تطہیر، پاکیزگی، ان کا تزکیہ ہے، ان کو اخلاقی بلندی دینے کے لیے تعلیمات دی گئی ہیں. اور اللہ کا عذاب بیان ہوا ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے انکار کیا. سو یہ ترتیب اصل میں اس سارے پروسیس کے ریمائنڈر کے لیے بہت افیکٹو ہے. سیکنڈ سوال یہ تھا کہ آیت نمبر 2 جو ہے 3، اس کے اینڈ پہ آیا کتاب المبین. یہ اس سے مطلب قرآن مجید ہے یا مطلب قرآن میں لوہے محفوظ کا بھی ذکر آتا ہے؟ مطلب یہ کوئی بڑی کتاب میں، مطلب دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، میں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے یہ بات اپنے علم کے بارے میں کہی ہے. اللہ کا علم کہ جس میں تمام ایکٹیویٹیز، تمام پرفارمنسز سب موجود ہیں، اس سے کوئی چیز محو نہیں ہوتی اور وہ بالکل کلیئر ہے. تو ہم کو سمجھانے کے لیے اس کو کتاب اور واضح کتاب کہا گیا. میں نے یہ بھی بات گزارش کی کہ قرآن مجید نے خود ہم کو یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کے بارے میں کہ جس دنیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس میں ظاہر ہے کہ یہ کتاب مبین بھی اسی کے اس دنیا ہی کا ذکر ہے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ متشابہ ہیں، ایلیگوریکل ہیں، میٹافوریکل، وہ لٹرل نہیں ہیں. سو آگے واضح کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہ جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات جتنی بتائی گئی ہم نے مان لیا، اور وہ اس سے آگے اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ نہیں بتائیں کہ اصل میں کیا ہے. یعنی یہ نہر کیسی ہوگی، یہ دودھ کی نہر کیسی ہوگی. نہیں، جتنا بتا دیا بس وہ کافی ہے. اس لیے کہ جو بتایا ہے اس میں لمیٹیشن تمہاری زبان کی ہے. وہ دنیا تم نے دیکھی نہیں ہے. اس اندیکھی دنیا کو کیسے بیان کیا جائے جبکہ تمہاری ووکیبلری میں اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کیا کہ ہماری ووکیبلری یعنی عربی زبان میں ان الفاظ کا انتخاب کر لیا کہ جو اس کو بیان کرنے میں ایک قریب تر ایک مفہوم ہمارے سامنے رکھ سکتے تھے. بس اتنی بات. سو اللہ کا علم ہے کہ جو ایک کتاب ہے اور وہ کتاب بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور وہ طے شدہ اور حتمی. سارا عمل، سب کچھ، سب پرفارمنس وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے. لوہے محفوظ بھی وہی چیز ہے؟ وہی چیز ہے، فی لوح محفوظ. اس کا مطلب قرآن یہ نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں، اس کا مطلب قرآن نہیں. قرآن کو کتاب مبین قرآن نے کہا ہے. مثال کے طور پر سورہ دخان ہے 44 سورہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع یہیں سے کیا، حامیم، یہ اسی گروپ میں آ رہی ہے، والکتاب المبین. تو وہاں اس سے مراد یہی ہے. تو قرآن بھی ایک واضح کتاب ہے، لیکن یہاں تو جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ظاہر اعمال کے بارے میں ہے کہ یہ سب کے سب وہاں جاتے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی سوال نہیں تو میں یہاں جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ. جی، چھوٹا تو آپ کا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میں اس کو بڑا کر لوں. نہیں سر، یہ بہت دفعہ یہاں ڈسکس ہو چکا ہے آپ کے ساتھ. جو آپ بتاتے ہیں نا کہ جو یہ کافر ہیں یا مشرکین جو ہیں، جب تک ان تک اللہ کا پیغام صحیح معنوں میں نہیں پہنچے گا
تو ہم اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے جی کہ یہ آخرت میں ان کا کیا مقام ہوگا. اس بارے میں میری کئی لوگوں سے، خاص کر ابھی یہ پچھلے دنوں جو یہ سری دیوی کی ڈیتھ ہوئی، تو واٹس ایپ پہ بہت گروپس میں یہ باتیں کہ جہنم میں جائے گی، اور مطلب فضول کی باتیں نا. تو کسی ایک، میں اتنا زیادہ نہیں کرتی، لیکن جب کچھ زیادہ ہو گیا تو کسی ایک گروپ میں میں نے یہ کہا کہ مطلب ہمیں تو کسی کے بارے میں نہیں اس طرح سے بات کرنی چاہیے، اور ہمیں نہیں پتا کہ کس کا مقام جنت یا دوزخ ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹلی مجھے کہا کہ جو دھرما لوگ ہیں ان کا تو سیدھا سیدھا فیصلہ ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے. وہ تو کسی بھی صورت کافر یا ہندو یہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو کلمہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں. تو میں نے ان تک آپ والی بات پہنچانے کی کوشش کی، جنہوں نے یہ بات بالکل ہی ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو اب ہر ایک پہ پیغام پہنچ جاتا ہے اور بہت زیادہ ذرائع ہیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان تک نہیں پیغام پہنچا اور یہ جنت میں جائیں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آج کے کلاس میں، لیکچر میں، درس میں یہ کہا کہ ایمان در حقیقت سچے علم کا نتیجہ ہے. اور ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان تو ہم کو مل چکا ہے، اور جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے وہ حقیقت ہے، اور بتایا کیا گیا ہے وہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں جو پرابلم ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ کسی کو مجھ سے اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے جو بعض میجر غلطیاں کی سمجھنے میں، ان میں ایک بڑا بلنڈر یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو کچھ ہوا اس کو جنرلائز کر لیا. یعنی ہم نے یہ سمجھا کہ جو واقعات آپ کی زندگی میں ہوئے ہیں اب وہ اسی طرح سے قیامت تک کے لیے اپلائی کرتے ہیں. سو آپ کی زندگی میں کیا واقعہ ہوا؟ آپ کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا کہ آپ نے دعوت دی، کچھ لوگوں نے انکار کیا، چنانچہ وہ کلمہ پڑھے بغیر مر گئے، اور ان کو ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ جہنمی ہے. اور کچھ لوگوں نے آپ کو مان لیا، وہ ایمان لے آئے، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جنرلی اسپیکنگ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ جنتی ہیں. اس کو جب آپ جنرلائز کریں گے تو ایسے ہی کریں گے جیسے مسلمانوں نے اب کیا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ سارے جہنمی ہیں. وہ ایسے ہی جیسے کہ ابو جہل ہے، ایسے ہی جیسے کہ ابو لہب ہے، فرعون ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے. اور جو ایمان لے آئے ہیں، جو ہم آپ ہیں، جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، یہ سب جنتی ہیں اس لیے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. ہم ابو بکر عمر کی طرح کے، ان کی طرح کے نہ بھی ہوں تو بہرحال کم تر کچھ درجے کے ہیں، لیکن ہیں ہم اسی فوج کے سپاہی، اسی گروپ کو شامل کرتے ہیں. اس میں جو چیز سیریسلی مسنگ ہے وہ یہ بات ہے کہ اس بات پر غور نہیں کیا گیا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا کردار، آپ کی اعلیٰ اخلاق، آپ کی پریزنٹیشن، قرآن مجید کا بے مثال پیغام، عربی زبان جس سے وہ لوگ واقف تھے، اس سب کے ساتھ جب یہ پیغام پہنچا عرب کے لوگوں کو آپ کی زندگی میں، تو ابھی میں نے گزارش کی فوراً نہیں بلکہ کچھ عرصے کے بعد اتمام حجت ہوئی. اتمام حجت کا مطلب ہے بات آخری حد تک واضح ہو گئی. اٹ ٹک ٹائم. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، آپ اس مشن کو اکمپلش کر رہے تھے، اس کے باوجود آپ کے ساتھی، آپ کے قوم کے لوگ، آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار جو بعد میں مسلمان ہوئے، ایک عرصے تک وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہنچ گیا سب کچھ، تو پہنچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ادھر تو پہنچا نہیں تھا، آخری حد تک جو بہترین پہنچنے کا طریقہ ہو سکتا تھا وہ اختیار کر لیا گیا. لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم انسان 6 سال تک
ایمان نہیں لائے، جبکہ ان کا انٹریکشن آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس ہوتا ہوگا. اٹ واز اے ویری اسمال ٹاؤن آف اے فیو تھاؤزنڈ، 2-3 ہزار کی آبادی کا شہر تھا، اور 6 سال ہو گئے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پورے مکی دور میں ایمان نہیں لائے، مدنی دور میں انہوں نے کفار کے ساتھ شامل ہو کے حضور اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جنگیں لڑیں، 18 سال کے بعد ایمان لائے. سو میرا یہ خیال ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا. انہوں نے سنی سنائی باتیں ہیں کہ جن کو اختیار کیا، اور اس میں وہ جذباتی ہوتے ہیں. اور یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے کہ یہ وہ شاید اپریشیٹ ہی نہیں کرتے کہ جیسے وہ لوگ آزمائش میں تھے سچائی کو جاننے کی، ایسے ہی ہم بھی آزمائش میں ہیں. اصل پرابلم ہے ضد، اصل پرابلم ہے صحیح بات کو سمجھنے کی دیانتدارانہ کوشش نہ کرنا. وہ اگر تیار ہوں تو میں ان کو آیات دکھا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں غیر مسلموں کی بعض اوقات بہت تعریف کی جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کافر تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے اس شخص کو کہ جس کو حق بات پہنچ گئی، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کے باوجود اس نے انکار کر دیا. مشرک کہیں گے آپ اس کو کہ جس نے یہ کہا کہ میں شرک کرتا ہوں، اور شرک ہی اصل میں اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو جو شرک کرتے تھے ان کو مشرک نہیں کہا، مشرک مکے والوں کو کہا، اس لیے کہ مکے والے یہ کہتے تھے کہ شرک ہی اللہ کا دین ہے. میری آپ سے گزارش یہ کہ بس زیادہ بحث نہ کریں ان سے، بات آپ نے بتا دی کافی ہو گیا. لوگ نہیں مانیں گے. ہو سکتا ہے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہماری بھی آزمائش ہے، ہمیں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے. بات ہم پہنچائیں، دوسروں کی بات سنیں. بعض اوقات ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں. مجھے بھی کل پرسوں کسی اسٹوڈنٹ نے کہا، میں ایک جگہ پڑھا رہا ہوں، اس نے کہا جی کہ یہ جو بات کرتے ہیں ہم، اشارہ میری طرف تھا، اس میں کسی کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے. اور میں نے کہا یار مذاق تو غیر مسلم کا بھی نہیں اڑانا چاہیے. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ نہیں یار، میری ایک آدھ اسٹیٹمنٹ ایسی تھی کہ وچ آئی شوڈنٹ ہیو میڈ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں اپنی بات سمجھانی ہے، دلائل کے ساتھ سمجھانی ہے، اس میں غصہ نہیں کرنا ہے، کوئی گری ہوئی بات نہیں کرنی، دوسروں کی بات دھیان سے سننی ہے. یعنی ممکن ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جہنمی ہے بڑی جسارت ہے. اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے آنیسٹلی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں یار تمہیں کیا ہو گیا یار، مطلب تم 75-76-77% آف ہیومن آبادی کے بارے میں یہ کہہ کے مطمئن ہو گئے ہو کہ یہ انشاءاللہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. یا اللہ، کوئی ہمیں وہ درد دے کہ جو پیغمبر کا درد تھا، کہ جن کے دل میں یہ تھا کہ سب لوگ جنتی بن جائیں، ان کو پیغام پہنچے، ان کے لیے دعا کی جائے. ادھر کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ ختم ہو گئے، ان کو پیغام کدھر سے پیغام پہنچ گیا بھائی؟ ان کو جو پیغام پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں کہ جو اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بالعموم جھوٹ بولتے ہیں. یہ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمسائے ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے ہیں. یہ کہیں دوائی لینے جائیں تو ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ دوائی پیور ہے یا اس میں ملاوٹ ہوئی بھی ہے. تو ان کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دین کو ساری دنیا جان چکی ہے کہ یہ ہے اللہ کا دین، یہ وہ کہہ رہے ہیں. اوکے، مطلب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیسے ہو سکتا ہے. وہ بنوے کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں. میں جب یہ جملہ سنتا ہوں تو آنیسٹلی میں آئی فائنڈ مائی سیلف شارٹ آف ورڈز اینڈ آرگومنٹس. وہ کہتے ہیں ہماری بائبل میں لکھا ہے A tree is known by the fruits that it bears. ایک درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ، شرم سے آدمی پانی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ اسلام کہتے ہیں اس درخت کے پھل آپ ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی بہنیں کہ ان پھلوں کو دیکھ کے لوگ یہ مانیں کہ یہ درخت اللہ کی طرف سے اللہ کا دین ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں، ہم اپنے کردار کو ٹھیک کریں، اور ہم ہمبل ہوں
اور اللہ کے پیغام کو سمجھ کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، نہ کہ اس طرح کے بلند بانگ دعوے کریں اور اللہ میاں کو بھی ایک ایسے خدا کے طور پر پیش کریں کہ جو فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ میں نے جن لوگوں کو مسلمان پیدا کیا ہے وہ کامیاب ہوں گے چاہے وہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اور جن کو غیر مسلم پیدا کیا ہے وہ ناکام ہوں گے چاہے وہ کتنے اچھے کیوں نہ۔ یار فار گاڈ سیک یار، میرا خیال ہے کہ اللہ کے پیغام کو یہاں سے پڑھے نہ کہ اپنے ذہن سے پڑھے۔ میں اب ہاں جی میرا بڑا ریلیونٹ کوشچن تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی فوت ہوتا ہے تو جو عربی میں ورسز پڑھتے ہیں وہ ممکن پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اب جیسے انگلش میں کہتے ہیں ریسٹ ان پیس، میں نے وہ بھی سنا تھا کہ ہم کسی غیر مسلم کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے سنا کہاں سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے مثال کے طور پر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدایا اس مرنے والے کو اگر تیرا پیغام صحیح طرح سے نہیں پہنچا اور اس کی کوئی گنجائش ہے تو تو معاف کر دے، یہی کہیں گے نا۔ یہ تو ہم نہیں کہیں گے۔ ویسے بائی دا وے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ان کی نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا خدا کے عذاب میں، اس کے باوجود وہ کہتے تھے اپنے والد سے کہ خدایا، اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ خدایا یہ تو میرا بیٹا تھا، تو نے اس کو کیوں معاف نہیں کیا؟ وہ تو بات اتنی واضح ہو گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو حد کر دی۔ والد صاحب جو بت پرست نہیں تھے، بت بناتے تھے، اور ان کو عذاب آ گیا، وہ ختم ہو گئے اور وہ اللہ کا گھر بن گیا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، وہ شخص مر چکا تھا عذاب میں، کافر، اور وہ اللہ کا گھر بننے کے بعد بھی وہ دعا پڑھتے تھے جو دعا میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، والدین کی مغفرت کی۔ تو خدا تعالیٰ نے اس کے بعد جا کے رکا کہ ابراہیم اب بس کرو، اب دعا نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے کہ جب ان کے گھر میں فرشتے آئے، ان کو خوشخبری دیتے ہوئے نکلے آگے کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہونے والا ہے اسحاق، اور پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھا جا کہاں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ لوط کی قوم کو عذاب دینے نازل کرنے جا رہے ہیں۔ تو بحث کرنی شروع کر دی انہوں نے اللہ میاں سے کہ خدایا تو عذاب ٹال نہیں سکتا، فرض کر کے ادھر 50 اچھے لوگ ہوں تو پھر، تو اللہ میاں نے کہا کہ 50 ہوں گے تو میں نہیں کروں گا، 45 ہوں، 45 بھی نہیں، 40، وہ کر کے 10 جب ہوئے تو پھر ان کو شرم آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس کرو، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم تو اس کے بالکل الٹ، کوئی مر نہ جائے کوئی غیر مسلم، تمہارا جی چاہتا ہے کہ فوراً جہنم میں جائے۔ یار یہ تو بالکل ایبسلیوٹلی اپوزٹ مینٹیلٹی ہے، جو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے جہنم کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے خدا کا پیغام کیا ہے، ان کو پتہ ہے وہ جو کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے نا، یہودی یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور ہم اس کے چہیتے ہیں، اس کے فیورٹس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں وہ جواب دے دیا جو ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ اچھا ایسا ہے، فلما یعذبکم بذنوبکم، پھر وہ تم کو تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا رہتا ہے؟ اگر وہ تم فیورٹس ہو اس کے تو یہ تمہیں چپت کیوں پڑتی رہتی ہے؟ تم کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم سب سے کمزور ہو، بھکاری ہو، تمہیں لوگ آ کے مارتے ہیں، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے؟ آسمان و زمین کا مالک جو طاقتور ہے وہ بچانے کے لیے نہیں آتا، تم کہتے ہو تم اس کے فیورٹس ہو۔ تو یہ قرآن نے ان کو بھی کہا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ایسے چیمپئنز ہیں، وہ کہتے ہیں انہی کو کہا ہے، ہم کو نہیں کہا، ہم تو اصل میں جن کے امتی ہیں وہ ہمیں بخشوا بھی لیں گے اور وہ ہم پہ عذاب بھی نہیں آئے۔ عذاب آ رہا ہے لیکن یہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ وہ قرآن نے کہا نا کہ یہودیوں کے بارے میں کہ ان میں بعض تو وہ ہیں کہ جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے، الا امانی، سوائے اپنی خواہشات کے۔ وہ کتاب ان کو نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ میری خواہش کے مطابق ہے، یعنی میں جنت میں جاؤں گا، اور اگر جہنم میں بھی گیا تو چند دنوں کے لیے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ امانی ہے،
یہ خواہشات ہیں, جھوٹی خواہشات. Some people say that it is okay to make a wasila for your du'as since these saints were very religious people who were close to Allah, but you are actually asking Allah to accept these du'as. Your views, please. میرے ویوز کیا, ایسی بات یہ ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے یہ کہہ لیں کہ ایک آدھ کوئی آیت بھی پیش کر دے تو ہماری بھی تسلی ہو جائے. ہم لوگ ذرا تھوڑے سے وہ ہیں اس طرح کی ٹیکسٹ پہ بلیو کرنے والے. کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو جو حضور نے سکھایا وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے درود پڑھیں. درود یعنی دعا کریں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر. تو مطلب کہیں تو اللہ میاں کچھ بتاتا کہ ہم براہ راست مانگیں. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں, جب آپ جاتے ہیں روضہ مبارک پر تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہتے؟ تو یہی ہم یہاں بھی کہتے ہیں. تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ تو وہی ہے کہ جو ہم جہاں بھی قبرستان میں جاتے ہیں وہاں بھی یہی کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جا کے اپنے والدین سے کہہ رہے جی کہ کیا حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ پر سلامتی ہو. نہیں, مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا اظہار کرتے ہیں. ایسے ہی جیسے چاند کو دیکھ کر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ادھر بھی یہ کہتے ہیں ربی و ربک اللہ, اے چاند میرا بھی رب اور تیرا بھی رب اللہ ہے. کیا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چاند سے گپے مار رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہمیں معلوم ہے کہ چاند ہماری بات نہیں سن رہا, لیکن یہ ایک بیان کا انداز ہے. ورنہ قرآن اور حدیث اس سے بالکل خالی کہ ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور سے مانگیں. How can we do tadabbur tafakkur in Quran and around us, or what is required to do tadabbur tafakkur in Quran and around us? Please explain your example. یہ تو لمبا سوال ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو سب سے پہلے تو پڑھیں سمجھ کر. قرآن کو جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں بیسیوں سوال آئیں گے. ان کو نوٹ کرنا شروع کر دیں اور قرآن کو پڑھتے رہیں. کچھ جوابات آپ کو خود مل جائیں گے, کچھ آپ کو کوئی اور دے دے گا. اینڈ میک اٹ این آن گوئنگ پروسیس. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو جب کھولنا ہے تو یہ طے کرنا ہے کہ ہم کو اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے. سمجھے بغیر ہم نے اس کو نہیں پڑھنا. جب آپ سمجھنا شروع کریں گے تو تدبر تفکر آپ سے آپ ہوگا, اس لیے کہ یہ کتاب آپ کو مجبور کر دے گی, یہ کتاب آپ کو جھنجھوڑے گی, یہ آپ کے ذہن کو کھولے گی. تو آپ ذرا اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں ایک دعا گائیڈنس جی ہم سب کے لیے دعا کریں جی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اوکے جی, اللہ کا شکر ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.